اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ سورۃ الانعام آیات 118 اور 119۔ فَكُلُوا پس کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ اس میں سے جس پر نام لے لیا جائے اللہ تعالی کا۔ اب یہاں سے مشرکین مکہ کی بدعات اور بہت سی ایسی چیزوں کی تردید آ رہی ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی تھی۔ مشرکین نے ان کو اختیار کیا اور شیطان کے القاء سے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ چیزیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کو وراثت میں ملی ہیں۔ تو قرآن نے ان باتوں کو بے سند اور بے بنیاد قرار دے کر اور ان کے تحت حرام کردہ چیزیں جائز قرار دیں۔ تو معاشرے میں ایک عجیب قسم کا ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ نسل و در نسل جس چیز کو وہ حرام سمجھ رہے تھے اسے شریعت محمدیہ نے حلال قرار دے دیا تھا۔ حقیقت یہ تھی، یہ بھی ایک کسوٹی تھی ایمان کو چیک کرنے کی۔ اس لیے فرمایا کہ جس بھی چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جائے حلال جانوروں میں سے اسے تم کھاؤ، ان کنتم اگر تم ہو بے آیاتی ہی اس کے احکامات کو، اس کی آیات کو، مؤمنین ایمان لانے والے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہو، اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہو، تو ان سارے توہمات کو چھوڑ دو جو مشرکانہ عقائد کی وجہ سے تمہارے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی جانا کہ بہت سے ایسے جانوروں کو انہوں نے کچھ خاص وجوہات اور رسم و رواج کی وجہ سے حرام قرار دے دیا تھا۔ تو جب اب ان چیزوں کو حلال قرار دیا گیا تو خاص طور پر عام ذہن بڑا حساس اور ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے، اس وجہ سے مخالفانہ پروپیگنڈے کا اثر آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ تو قرآن نے یہاں اسی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ حرام وہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں، اور یہ اصول بھی ذہن میں رہے کہ شریعت نے حرام چیزوں کے بارے میں وضاحت کر دی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ وَمَا لَكُمْ اور کیا ہے تمہیں، اللہ تأکلوا کہ تم نہ کھاؤ، مما جو کچھ ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لے لیا جائے۔ کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے اور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام اس پر بلند کر دیا گیا ہے، تو ایسا جانور کا کھانا اب حلال ہے، جائز ہے۔ ان کو مشرکانہ عقائد اور رسم و رواج حرام نہیں کر سکتا۔ وقد فصل لکم اور یقیناً فصل تفصیل بیان کر دی تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ما حرم علیکم جو اس نے حرام کیا ہے تم پر۔ اب انداز دیکھیے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وضاحت ہو چکی کہ حرام کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو اب اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں کے لیے اس معاملے میں تذبذب کی کہاں گنجائش رہ گئی، اور تفصیل یہاں سے اشارہ ہے جو مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ زیر بحث مشرکانہ توہمات اور عقائد کے تحت کسی چیز کو حرام سمجھنا ہے، نہ کہ مجرد ذوقی بنیاد پر کسی چیز سے احتراز۔ مثال کے طور پر کسی چیز کو کھانے کا دل نہیں کرتا انسان کا، وہ نہیں کھاتا، تو یہ اس ضمن میں نہیں آئے گا۔ اب اس میں جو تاکید آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں پچھلی آیت میں بھی فرمایا کہ جس چیز پر اللہ کا نام لے لیا جائے اسے کھاؤ، اب اس آیت میں بھی دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک اور توحید کا معاملہ دین میں اتنا اہم ہے کہ اس باب میں شریعت کسی ادنی التباس کا بھی روادار نہیں ہے۔ اگر ذرا سی بھی اس میں مساہمت برتی جاتی تو بہتوں کے اندر نفاق کی پرورش کے لیے ایک پردہ فراہم کر دیتی۔ تو یہ تاکید گویا ایک مخلص اور منافق کے درمیان امتیاز کی ایک کسوٹی ہے۔ جو لوگ اس تاکید کے بعد بھی ان چیزوں کے کھانے سے محترز رہتے ہیں جن سے اب تک محترز رہے تھے، تو ان کا یہ احتراز ان کے اندر شرک اور جاہلیت کے جراثیم کی موجودگی کی شہادت دیتا ہے۔ الا مَسْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کی طرف۔ ہاں، مجبوری میں
اس کے علاوہ بھی اگر کچھ کھانا پڑ جاتا ہے جان بچانے کے لیے تو کھایا جا سکتا ہے، لیکن شرائط ہیں اس کھانے کے لیے بھی جو قرآن نے بیان فرما دی ہیں۔ وَإِنَّ اور یقیناً کثیراً بہت سے لَيُضِلُّونَ ضرور بھٹکتے رہیں گے بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم بغیر علم کے۔ لفظ احوا ہوا کی جمع خواہشات نفس کے بارے میں آتا ہے، اور یہاں پر اس سے خاص مراد وہ بدعتیں ہیں، اس لیے کہ بدعتوں کی بنیاد تمام تر ظن اور گمان اور خواہشات پر ہوتی ہے۔ اب اہل مکہ نے بہت سی چیزیں جنہیں وہ حرام سمجھتے تھے ان کی نسبت اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر رہے تھے، حالانکہ ان کی حرمت کا تعلق نہ اللہ سے تھا نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے تھا، یہ بس ان کی اپنی خواہشات تھی جو انہوں نے بنا رکھی تھی، اور ان کے بارے میں ان کو کچھ علم بھی نہیں تھا۔ ان ربک یقیناً آپ کا رب ہوا عالم وہ خوب جانتا ہے بالمعتدین حد سے آگے بڑھنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو، جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، تجاوز کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں خوب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حلال چیزوں کو اپنانے والا اور حرام سے اجتناب کرنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔